یہ کشمیر کی لڑائی بھی عجیب و غریب تھی۔ صوبیدار رب نواز کا دماغ ایسی بندوق بن گیا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو گیا۔ پچھلی بڑی جنگ میں وہ کئی محاذوں پر لڑ چکا تھا، مارنا اور مرنا جانتا تھا۔ چھوٹے بڑے افسروں کی نظروں میں اس کی بڑی توقیر تھی، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، نڈر اور سمجھدار سپاہی تھا۔ پلاٹون کمانڈر مشکل کام ہمیشہ اسے ہی سونپتے تھے اور وہ ان سے عہدہ برآ ہوتا تھا، مگر اس لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ دل میں بڑا ولولہ، بڑا جوش تھا، بھوک پیاس سے بے پرواہ، صرف ایک ہی لگن تھی، دشمن کا صفایا کر دینے کی۔ مگر جب اس سے سامنا ہوتا تو جانی پہچانی صورتیں نظر آتی۔ بعض دوست دکھائی دیتے، بڑے بغلی قسم کے دوست جو پچھلی لڑائی میں اس کے دوش بدوش اتحادیوں کے دشمنوں سے لڑے تھے، پر اب جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ صوبیدار رب نواز سوچتا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ پچھلی بڑی جنگ کا اعلان، بھرتی، قدر اور چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، چاند ماری اور پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر جنگ کا خاتمہ، پھر ایک دم پاکستان کا قیام اور ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی، اوپر تلے کتنی چیزیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ کرنے والا نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ دوسرے بکھلا جائیں اور سمجھ نہ سکیں، ورنہ یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی جلدی اتنے بڑے انقلاب برپا ہو جائیں۔ اتنی بات تو صوبیدار رب نواز کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کیوں حاصل کرنا ہے یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کا الحاق اشد ضروری ہے۔ مگر نشانہ باندھتے ہوئے اسے جب کوئی جانی پہچانی شکل نظر آ جاتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا وہ کس غرض کے لیے لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس نے بندوق اٹھائی ہے، اور وہ یہ غالباً اسی لیے بھولتا تھا کہ اسے بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا تھا کہ اب وہ صرف تنخواہ زمین کے مربعوں اور تمغوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کی خاطر لڑ رہا ہے۔ یہ وطن پہلے بھی اس کا وطن تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا تھا، اور اسے اپنے اسی ہم وطن کے خلاف لڑنا تھا جو کبھی اس کا ہمسایہ ہوتا تھا، جس کے خاندان سے اس کے خاندان کے پشت کے دیرینہ مراسم تھے۔ اب اس کا وطن وہ تھا جس کا پانی تک بھی اس نے کبھی نہیں پیا تھا، پر اب اس کی خاطر ایک دم اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جاؤ، یہ جگہ جہاں تم نے ابھی اپنے گھر کے لیے 2 اینٹیں بھی نہیں چنی، جس کی ہوا اور جس کے پانی کا مزہ ابھی تک تمہارے منہ میں ٹھیک طور پر نہیں بیٹھا، تمہارا وطن ہے۔ جاؤ، اس کی خاطر پاکستان سے لڑو، اس پاکستان سے جس کے عین دل میں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے ہیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ یہی حال ان مسلمان فوجیوں کا ہے جو ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ وہاں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، یہاں آ کر انہیں اور تو کچھ نہیں ملا، البتہ بندوقیں مل گئی ہیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مار کی اور چھاپ کی۔ پہلے سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جن کو انہوں نے پیٹ اور انعام و اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا تو اس کا دماغ بالکل جواب دے جاتا۔ پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر انہیں کشمیر کے مسلمانوں ہی کے لیے لڑایا جاتا تھا تو حیدرآباد اور جونا گڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں انہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا؟ اور اگر یہ جنگ ٹھیٹ اسلامی جنگ تھی تو دنیا میں دوسرے اسلامی ملک ہیں، وہ اس میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ رب نواز اب بہت سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے۔ مگر فطرت سے مجبور کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان پر غور کر ہی لیتا تھا اور وہ بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا تھا۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے اس سڑک کے لیے جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے، کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی، عجیب و غریب لڑائی تھی۔ رات کو بعض اوقات آس پاس کی پہاڑیاں فائروں کے بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتی تھیں۔ ایک مرتبہ صوبیدار رب نواز اپنی پلٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے سے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں اور زور زور کے کہے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان نے گونجتی ہوئی آوازوں سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب گالیاں دے رہے ہیں؟ اپنی ماں کے یار! رب نواز یہ گالیاں سن رہا تھا جو اب بہت اکسانے والی تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ بزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی تھی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں لڑکانا شروع کر دی۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھیں کہ جواب دیے بنا انسان سے نہیں رہا جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھلتے، رات کو تو خیر اندھیرا تھا، مگر وہ دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے، صرف ان کی گالیاں نیچے پہاڑی کے قدموں سے اٹھتی تھیں اور پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں حل ہو جاتی تھیں۔
रब नवाज की पलटून के जवान जब उन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती हैं। इससे उसको खासी कोफत होती थी। चुनांचे उसने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बोटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हथों के सर के तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे, चीड़ के लंबे दरख्त, तनावर दरख्त जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की पलटून थी उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ न आया जिसको वो खातिर खाह गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने पलटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुतला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। उस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। उसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए, दांत बजते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वह भी इस शोगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज आई, सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खान ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ और दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुए, इधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगीं। सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बगौर मुतालिया किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी, ज्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। उनमें से जो भी इधर उधर हटता उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे, उसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां जाया न करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे उसको उड़ा दें। यह हुक्म देकर उसने अपने अलिफ नंगे बदन की तरफ देखा और बुड़बुड़ाया, खंजीर की दुम। कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहां से उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। यह खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम यकलख्त बहुत सर्द हो गया। इस कदर सर्द के दिन को भी खून मुंजमिद होने लगता था। चुनाचे सूबेदार रब नवाज ने चाय के दौर शुरू करा दिए। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक दौर उस गरम गरम मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। एक हटता तो दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी जब उस जवान ने जो पहरेदार था बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। सूबेदार रब नवाज ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नजर न आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रब नवाज उसका मतलब न समझा। उसके जवाब में उसने अपनी बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज बुलंद हुई जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रब नवाज चिल्लाया, खंजीर की दुम, बोल क्या कहता है तू। फासला ज्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए थे, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए ताज्जुब के साथ कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भूंकू बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहां से अब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज बुलंद हुई। रब नवाज कांप गया। यह आवाज आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज दोहराती, बिलाखिर खून मुंजमिद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहां उड़ गई। रब नवाज बहुत देर के बाद चौंका, ये कौन था। फिर वह आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, खंजीर की दुम। उसको इतना मालूम था टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 9 ओवर 6 रेजिमेंट की है और वो भी उसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज थी किसकी। वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे उसकी दुश्मनी थी चंद जाती अगराज की बिना पर, लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छदरी दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपू बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज उधर फेंकी, ये कौन था। रब नवाज बोल रहा है, रब नवाज, ये रब नवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बुड़बुड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूं राम सिंह।
رب نواز یہ سن کر اچھلا جیسے وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا رام سنگھ، پھر حلق پھاڑ کے چلایا، رام سنگھ، وہ رام سنگھا، خنزیر کی دم، خنزیر کی دم۔ ابھی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر پوری طرح گم نہیں ہوئی تھی کہ رام سنگھ کی پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی، اوے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز پھوں پھوں کرنے لگا، جوانوں کی طرف روبدار نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، بکتا ہے خنزیر کی دم۔ پھر اس نے رام سنگھ کو جواب دیا، اوے بابا ٹل کے کڑا پرشاد، اوے خنزیر کے جھٹکے۔ رام سنگھ بے تحاشا کہے لگانے لگا، رب نواز بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پہاڑیاں یہ آوازیں بڑے کھلنڈرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف اچھالتی رہیں۔ صوبیدار رب نواز کے جوان خاموش تھے۔ جب ہنسی کا دور ختم ہوا تو ادھر سے رام سنگھ کی آواز بلند ہوئی، دیکھو یار ہمیں چائے پینی ہے۔ رب نواز بولا، عیش کرو۔ رام سنگھ چلایا، وہ عیش کس طرح کریں، سامان تو ہمارا ادھر پڑا ہے۔ رب نواز نے پوچھا، کدھر؟ رام سنگھ کی آواز آئی، ادھر جدھر تمہارا فائر ہمیں اڑا سکتا ہے۔ رب نواز نے کہا، تو کیا چاہتے ہو تم؟ خنزیر کی دم۔ رام سنگھ بولا، ہمیں سامان لے آنے دے۔ لیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ رام سنگھ کی تشویش بھری آواز بلند ہوئی، تو اڑا دے گا کمہار کے کھوتے۔ رب نواز نے بھننا کر کہا، بک نہیں ہوئے سنتوخ سر کے کچھوے۔ رام سنگھ ہنسا، قسم کھا نہیں مارے گا؟ رب نواز نے پوچھا، کس کی قسم کھاؤں؟ رام سنگھ نے کہا، کسی کی بھی کھا لے۔ رب نواز ہنسا، اوے جا منگوا لے اپنا سامان۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ دوربین ایک جوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مانی خیز نظروں سے صوبیدار رب نواز کی طرف دیکھا۔ بندوق چلانے ہی والا تھا کہ رب نواز نے اسے منع کیا، نہیں۔ پھر اس نے دوربین لے کر خود ہی دیکھا، ایک آدمی ڈرتے ڈرتے پنجوں کے بل پتھروں کے عقب سے نکل کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دور اس طرح چل کر وہ اٹھا اور تیزی سے بھاگا اور کچھ دور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ 2 منٹ کے بعد واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ سامان تھا۔ ایک لہجے کے لیے وہ رکا، پھر تیزی سے اوجھل ہوا تو رب نواز نے اپنی بندوق چلا دی۔ تڑاخ کے ساتھ ہی رب نواز کا کہکہا بلند ہوا۔ یہ دونوں آوازیں مل کر کچھ دیر جھنجھناتی رہیں۔ پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے یہ کہہ کر جوانوں کی طرف دیکھا، ایک راؤنڈ ہو جائے۔ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں، پھر خاموشی ہو گئی۔ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑی کی داڑھی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی رام سنگھا؟ جواب آیا، ابھی کہاں ہوئے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز ذات کا کمہار تھا، جب کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک صرف رام سنگھ کے منہ سے وہ اسے برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے۔ دونوں کی عمر میں صرف چند دن کا فرق تھا۔ دونوں کے باپ پھر ان کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک ہی اسکول میں پرائمری تک پڑھتے تھے اور ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور پچھلی بڑی جنگ میں کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے تھے۔ رب نواز اپنے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کر کے بڑبڑایا، خنزیر کی دم، اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر وہ رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بک نہیں اور کھوتے کی جوں۔ رام سنگھ کا کہکہا بلند ہوا۔ رب نواز نے ایسے ہی شست باندھی ہوئی تھی، تفریحاً اس نے لبلبی دبا دی۔ تڑاخ کے ساتھ ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ رب نواز نے فوراً دوربین لگائی، دیکھا کہ ایک آدمی نہیں۔ رام سنگھ پیٹ پکڑے پتھروں کی دیواروں سے ذرا ہٹ کر دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ رب نواز زور سے چیخا، رام سنگھ، اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے بیک وقت 3-4 فائر ہوئے اور ایک گولی رب نواز کا دایاں بازو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ فوراً ہی وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے فائر شروع ہو گئے۔ ادھر کچھ سپاہیوں نے گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر پتھروں کے عقب سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ ادھر سے فائر جاری تھے مگر نشانے پر کوئی نہ بیٹھا۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کو اترنے کا حکم دیا۔ 3 فوراً ہی مارے گئے، لیکن افتاں و خیزاں باقی جوان دوسری پہاڑی پر پہنچ گئے۔ رام سنگھ خون میں لت پت پتھریلی زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رب نواز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ مسکرا کر اس نے کہا، کمہار کے کھوتے، یہ تو نے کیا کیا؟ رب نواز رام سنگھ کا زخم اپنے پیٹ میں محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ مسکرا کر اس پر جھکا اور دوزانوں ہو کر اس کی پیٹی کھولنے لگا۔ خنزیر کی دم، تم سے کس نے باہر نکلنے کو کہا تھا؟ پیٹی اتارنے سے رام سنگھ کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ درد سے وہ چلا پڑا۔ جب پیٹی اتر گئی اور رب نواز نے زخم کا معائنہ کیا جو بہت خطرناک تھا تو رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ دبا کر کہا، میں اپنا آپ دکھانے کے لیے باہر نکلا تھا کہ تو نے اور رب کے پتر فائر کر دیا۔ رب نواز کے گلا روند گیا، قسم وعدہ لا شریکی، میں نے ایسے ہی بندوق چلائی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کھوتے کا سنگ باہر نکل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے رام سنگھ کا خون کافی بہہ نکلا تھا۔ رب نواز اور اس کے ساتھی کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ اس عرصے تک تو ایک پوری مشق خون کی خالی ہو سکتی تھی۔ رب نواز کو حیرت تھی کہ اتنی دیر تک رام سنگھ زندہ رہ سکا ہے۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ بچے گا۔ ہلانا جلانا غلط تھا، چنانچہ اس نے فوراً وائرلیس کے ذریعے سے پلٹون کمانڈر سے درخواست کی کہ جلدی ایک ڈاکٹر روانہ کیا جائے۔ اس کا دوست رام سنگھ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا وہاں تک پہنچنا اور پھر وقت پر پہنچنا بالکل محال تھا۔ رب نواز کو یقین تھا کہ رام سنگھ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ پھر بھی وائرلیس پر پیغام پہنچا کر اس نے مسکرا کر رام سنگھ سے کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی فکر نہ کر۔ رام سنگھ بڑی نحیف آواز میں سوچتے ہوئے بولا، فکر کسی بات کی نہیں، یہ بتا میرے کتنے جوان مارے ہیں تم لوگوں نے؟
رب نواز نے جواب دیا صرف ایک۔ رام سنگھ کی آواز اور زیادہ نحیف ہو گئی، تیرے کتنے مارے گئے؟ رب نواز نے جھوٹ بولا 6، اور یہ کہہ کر اس نے معنی خیز نظروں سے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ 6۔ رام سنگھ نے ایک آدمی اپنے دل میں گنا، میں زخمی ہوا تو وہ بہت بد دل ہو گئے تھے، پر میں نے کہا کھیل جو اپنی اور دشمن کی جان سے۔ 6، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ رب نواز یاد ہیں وہ دن تمہیں؟ اور رام سنگھ نے بیتے دن یاد کرنے شروع کر دیے، کھیتوں کھلیانوں کی باتیں، اسکول کے قصے، 9 اور 6 جاٹ رجمنٹ کی داستانیں، کمانڈنگ افسروں کے لطیفے، اور باہر کے ملکوں میں اجنبی عورتوں سے معاشقے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے رام سنگھ کو کوئی بہت دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہنسنے لگا تو اس کی ٹیس اٹھی، مگر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زخم سے اوپر ہی اوپر ہنس کر کہنے لگا، اوے سور کے تل، یاد ہے تمہیں وہ میڈم؟ رب نواز نے پوچھا کون؟ رام سنگھ نے کہا وہ اٹلی کی، کیا نام رکھا تھا ہم نے اس کا؟ بڑی مار خور عورت تھی۔ رب نواز کو فوراً ہی وہ عورت یاد آ گئی۔ ہاں وہ میڈم منیتا فنیتو، پیسہ ختم تماشا ختم، پر تجھ سے کبھی کبھی رعایت کر دیتی تھی، مسولینی کی بچی۔ رام سنگھ زور سے ہنسا اور اس کے زخم سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا باہر نکل آیا۔ سرسری طور پر رب نواز نے جو پٹی باندھی تھی وہ کھسک گئی تھی۔ اسے ٹھیک کر کے اس نے رام سنگھ سے کہا خاموش رہو۔ رام سنگھ کو بہت تیز بخار تھا، اس کا دماغ اس کے باعث بہت تیز ہو گیا تھا۔ بولنے کی طاقت نہیں تھی مگر بولے چلا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رک جاتا جیسے یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹینکی میں کتنا پیٹرول باقی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن کچھ ایسے وقفے بھی آتے تھے کہ اس کے ہوش و حواس سلامت ہوتے تھے۔ انہی وقفوں میں سے اس نے ایک مرتبہ نواز سے سوال کیا، یار سچ سچ بتاؤ کیا تم لوگوں کو واقعی کشمیر چاہیے؟ رب نواز نے پورے خلوص کے ساتھ کہا ہاں۔ رام سنگھ نے اپنا سارے لایا، نہیں میں نہیں مان سکتا، تمہیں ورغلایا گیا ہے۔ رب نواز نے اس کو یقین دلانے کے انداز میں کہا تمہیں ورغلایا گیا، قسم پنجتن پاک کی۔ رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم نہ کھایا رہا، ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کو رب نواز کی قسم کا یقین نہیں۔ دن ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے پلٹون کمانڈنٹ میجر اسلام آیا، اس کے ساتھ چند سپاہی تھے مگر ڈاکٹر نہیں تھا۔ رام سنگھ بے ہوشی اور نزا کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا مگر آواز اس قدر کمزور اور شکستہ تھی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میجر اسلم بھی 9 اور 6 جاٹ رجمنٹ کا تھا اور رام سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رب نواز سے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد اس نے رام سنگھ کو بلایا، رام سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیٹے لیٹے اٹینشن ہو کر اس نے سیلوٹ کیا، لیکن پھر آنکھیں کھول کر اس نے ایک لہجے کے لیے غور سے میجر اسلم کی طرف دیکھا۔ اس کا سیلوٹ کرنے والا اکڑا ہوا ہاتھ ایک دم گر پڑا۔ جھنجھلا کر اس نے بڑبڑانا شروع کیا، کچھ نہیں ہو رام سیاں، بھول ہی گیا تو سور کے نلہ کہ یہ لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا، بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالی انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔